اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافی کو آپ دیکھ لیجئے، اس کے اندر بہت مشہور ہے الکافی، پہلا چیپٹر کتاب العقل والجہل، اس کے اندر ایک عابد کا ذکر ہے، ایک عابد کا ذکر ہے کہ جو ایک جگہ پر بہت خوشنما جگہ تھی کہ جہاں پر وہ عبادت کر رہا تھا، اور فرشتوں میں سے کسی نے پروردگار عالم سے یہ سوال کیا کہ اے پروردگار، یہ اتنی تیری عبادت کرتا ہے تو اس کا ثواب کتنا ہے، کتنا ہوگا، کتنا اس کا ثواب ہوگا؟ توجہ کیجئے گا، پھر کہہ رہا ہوں کافی کے اندر پہلا چیپٹر کتاب العقل والجہل، معصوم کی رپورٹنگ ہے، معصوم بیان کر رہے ہیں کہ اس فرشتے نے اس عابد کی عبادت کو دیکھا تو والیوم کے اعتبار سے وہ اتنی زیادہ تھی، سجدے پہ سجدے کر رہا ہے، قیام پہ قیام کر رہا ہے، رکوع پہ رکوع ہو رہا ہے، تو سوال کیا ہے پروردگار اس کی عبادت کا ثواب کتنا ہوگا؟ پروردگار نے بتایا کہ اتنا ہوگا۔ اس فرشتے کو کم لگا۔ ایک آپ جو انالیسس کرتے ہیں نا، کوانٹیٹیو انالیسس اور کوالٹیٹیو انالیسس، کوانٹٹی وائز اینڈ کوالٹی وائز، تو کوانٹیٹیولی جب وہ اس کو دیکھ رہا تھا تو اتنی عبادت ہے اور ثواب جو ہے وہ کم ہے، تو اس نے کہا پروردگار یہ تو کچھ کم لگ رہا ہے، یعنی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، باقی تو جو تیرا فیصلہ۔ پروردگار نے اس کو کہا کہ تم جاؤ اس کے پاس تاکہ تمہیں اندازہ ہو کہ یہ ثواب کم کیوں ہے۔ وہ فرشتہ بصورت بشر وہ آیا اور اسی جزیرے میں جہاں پر وہ تھا، جہاں درخت بھی ہیں، پھل سبزہ بھی ہے، پھل بھی ہیں، سب کچھ ہے، وہاں پر وہ آ کر تو پہلے تو اس عابد نے لفٹ نہیں کرائی، یعنی دوسرے الفاظ میں کہ یار یہ کون میری عبادت کے اندر مخل ہونے کے لیے آ گیا، تو اس نے زیادہ لفٹ نہیں کرائی۔ یہ میں بالکل عوامی زبان کے اندر کہہ رہا ہوں کہ لفٹ نہیں کرائی۔ اب وہ فرشتہ جو تھا وہ تو عبادت کا چیمپئن، یعنی آج کی اصطلاح کے اندر کہا جائے کہ عبادت کا چیمپئن، جب اس کی عبادت کو اس عابد نے دیکھا تو کہا کہ نہیں بھائی یہ تو کوئی سپیریئر ہے، معاملہ مجھ سے بہت آگے کا ہے، آئی کین لرن سم تھنگ، میں اسے کچھ سیکھ سکتا ہوں۔ تو وہ آیا اس کے پاس، انتظار کرنے لگا سب کچھ، اور پھر اس کے بعد ڈائلاگ شروع ہوا، گفتگو شروع ہوئی۔ اس گفتگو کے اندر کیا بات تھی؟ فرشتے نے ذکر کیا کیا خوبصورت جگہ ہے، پروردگار عالم نے کیا بنایا ہے اس کو، کیا سبزہ ہے، الفاظ میرے ہیں، مطلب اس واقعے کا کہ کیا زبردست قسم کا سبزہ ہے، ہر جگہ پھل ہیں، فروٹ ہیں، یہ ہیں وہ ہیں۔ اس عابد نے ایک جملہ کہا، ہاں سب کچھ ہے، بس ایک چیز کی کمی ہے۔ کیا کمی ہے؟ کاش میرے پروردگار کے پاس کوئی گدھا ہوتا، یہ اتنا سبزہ ہے بیکار پڑا ہوا ہے، کوئی چرنے والا نہیں ہے، کاش کہ کوئی گدھا یہاں پر ہوتا، میرا پروردگار کوئی گدھا ہوتا اس کے پاس، وہ گدھے کو یہاں پر بھیجتا تو چرتا، وہ تو کم سے کم یہ سبزہ ضائع تو نہ ہوتا۔ ڈیم ایڈیٹ، یعنی وہ سمجھ ہی نہیں کہ وہ سمجھ ہی نہیں رہا ہے کہ پروردگار عالم نے اس کو اتنی بڑی ایک اپارچونٹی دی ہے کہ اس آئیڈیل انوائرمنٹ کے اندر وہ پروردگار عالم کی نشانیوں کو دیکھے اور پروردگار عالم کی قربت کا احساس کرے، خدا کی معرفت کو حاصل کرے۔ وہ یہ بول رہا ہے کہ یہ سارے ضائع ہو رہی ہے، اٹس آف نو یوز، ٹھیک ہے میں تو سجدے کر رہا ہوں، یہ سب بیکار پڑا ہوا ہے، یہ سبزہ اگر یہاں پہ دیکھو کوئی یوز نہیں ہے اس کا، اگر کوئی گدھا ہوتا تو اس کو چرتا تو بڑا فائدہ ہوتا۔ وہ فرشتہ وہاں سے چلا گیا، اور جب وہ پروردگار عالم سے اس کی گفتگو آگے ہے کہ اس نے پروردگار عالم سے جب بات کی تو خدا نے کہا کہ اب سمجھ میں آیا کہ کیا وجہ تھی اس کے ثواب کی کمی کی، تو ہے کہ جو ثواب ہے وہ عقل کے مطابق ملتا ہے۔ علامہ نقم صاحب بہت پیارا جملہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں عقل سے یہاں پر مراد وہی معرفت ہے کہ جب ایک انسان عقلی اعتبار سے غور و فکر کرے گا اور پھر اس کے بعد وہی چیز اس کے دل کے اندر راسخ ہو جائے گی، وہ میلان قلبی بڑھے گا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، اس کی معرفت بڑھے گی، ثواب اس سے ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے۔ یہ کوانٹیٹیولی اگر آپ خالی انالائز کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے سجدے کتنے کیے، رکوع کتنے کیے۔ میں واجبات کے اوپر کوئی کمپرومائز کی گنجائش نہیں، پلیز بی ویری کلیئر آن دس پوائنٹ، مگر اتنا تو ہم کو ماننا پڑے گا کہ جب کوالٹیٹیولی انالیسز ہوتا ہے تو پھر ہمیں وہ جملہ سمجھ میں آتا ہے کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، کہ ضربت ایک ہوتی ہے مگر اس کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے کہ ثقلین کی عبادت مل کر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے۔